اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ناظرہ میں حاضر ہوں۔ سامعین کرام، آج کا درس سورہ توبہ کا آیت نمبر 62 اور 63 پر مشتمل ہے، اور اس کا ایک موضوع ہے مرکزی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق سنیں گے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بد عقیدگی، بدگمانی اور بد زبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون لکم باللہ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول یہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ منافق، جو مدینے کے شان نزول کے مطابق جو آیت ہے 9ویں ہجری کی ہے یہ، اور یعنی منافقوں کا تذکرہ ہے کہ منافق وہ لوگ تھے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور ہر وہ شخص یعنی منافق کے زمرے میں آتا ہے جو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی وہ شہادت ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرگز ایمان والا تصور نہیں کرتا جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یحلفون باللہ، اب جو ایسے لوگ تھے اس معاشرے میں جو اندر سے ایمان سے خالی تھے اور ظاہری مسلمان تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کے بعض اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں تھے جیسے کہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پہ کافی لوگ جو ہیں، نفیر عام تھا، نفیر عام مطلب یہ ہے کہ عام حکم تھا کہ سب لوگ نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے ہو یا بوجھل،
تم نکلو اور مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو ان میں یعنی بعض لوگ آتے اور کہتے ہیں ہمیں یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، وہ مضمون آ جائے گا۔ بہرحال اب ان کا جو طرز عمل تھا وہ تو احکامات کے خلاف تھا۔ اچھا پھر ان کو رہنا تو تھا اسی معاشرے میں، گھر بار چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے تھے۔ اب زبانی چکنی چپڑی باتوں سے مومنوں کو وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور یہ ہیں تمہارے بھائی ہیں لیکن یہ مسائل ہیں ہمارے، یہ جو تو وہ اپنی باتوں سے، یہ وہاں کا تذکرہ ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ان سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ طرز عمل ان کا غلط ہے۔ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، یعنی ان کا خیال رکھا جائے، یعنی ان کا حکم مانا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہیں۔ سامعین کرام، یہاں تھوڑا سا ہم اس میں سے اپنے لیے سبق تلاش کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ معاشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بجائے دیگر لوگوں کو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نفس کی خوشی درکار ہوتی ہے، اور نفس کی خوشی کے لیے یا خوشی کے لیے آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ ہماری تو حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ خراب میں اگر کہہ لوں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف زبانی دعوے پر ہے، ہماری زندگی کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا، بلکہ باطل ضروریات کو ہم نے مقاصد بنا لیا ہے اور اس سے دل لگا لیا ہے۔ اب یہ مال، دولت، شادیاں، بچے، اولاد، یہ ساری ضروریات ہیں، اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو تماشا بنا لیا ہے، شادی کو آپ دیکھیں ہم نے ایک تماشا بنا لیا ہے کہ بھئی تین دن جو ہیں آپ عام طور پہ دیکھیں کارڈوں میں جب بلاوا آتا ہے 3 دن کا آتا ہے، بعض دفعہ تو جو ذرا زیادہ پیسے والے ہیں وہ تو 5 دن مناتے ہیں، بعض لوگ 7 دن مناتے ہیں، خوشیاں یعنی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اب یہ وہ لوگ آئیں گے اور یہ دعوت ہوگی، وہ ہوگی، وہ کہتے ہیں نا مہندی بارات ولیمہ، مہندی کے بغیر تو آپ کی شادی ہو نہیں سکتی۔ یہ ویسی میں یعنی یہ حرام نہیں ہے مہندی، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، یعنی اس کی کوئی یہ نہیں کہ ممانعت ہے، لیکن میں ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک تماشا لگا لیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے تو بس مٹھائی بڑھتی ہے، بیٹی ہوتی ہے تو اتنی وہ نہیں ہوتی، بہرحال تو ایک تماشا بنا لیا ہر چیز سے، بھئی ایک ویکینڈ پہ ہم نے جانا ہے، سال میں ایک دفعہ سیر پہ جانا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بہرحال یہ آپ دیکھ لیں ایک تماشا ہے، اور ساری جو توجہ ہے ظاہر کی طرف ہے، باطل کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، ضروریات کو دل میں رکھ لیا ہے۔ دنیا تو ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول ہونی، اور ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال سوچنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ایک گوگل میپ میں آتا ہے نا، آپ وہ دے دیں پھر آپ کہتے ہیں یو آر ہیئر، تم یہاں کھڑے ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دل میں جو ہے ہماری محبت، آپ خود اندازہ لگا لیں کس کس چیز سے ہم نے دل لگایا بھائی۔ بہرحال یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اس کو راضی کریں۔ ہم تو عام طور پہ آپ دیکھیں یہ بات مطلب یہ ہے کہ کہنی بھی چاہیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ساری جد و جہد جو ہے وہ تو ہم ظاہری یعنی نفس کو خوش کرنے کے لیے نفس کو راضی کر لیں۔ بھئی وہ بیوی کہتی ہے تم نے تو آج تک کوئی ہمیں وہ
کچھ بھی نہیں کیا. شوہر یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ احسان فراموش تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں مانگتے، صحت دی ہوئی ہے تو وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے، پھر جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر دعائیں مانگتے ہیں، جب صحت مند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بلائے رہتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر یاد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وظائف پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، یہاں یہ ظاہر ہے قرآن تو ہدایت ہے، روشنی ہے، اور میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. اور کہ یہ آیت جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ آیا ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اس کو تم راضی کرو اگر تم مومن ہو. اس کا ایک لازمی مطلب نکلتا ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی یا اہل اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کے غیروں کو خوش کرنے کے لیے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. مومن تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی اس میں وقف کر دی ہے. ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں سورہ بقرہ کی. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی خاطر. بس اللہ کی رضاؤں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوا. اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے اگر تم مومن ہو. اگر مومن نہیں ہو تو غیر اللہ کی کو راضی کرنے کے اپنے بچوں کو خوش کرو، اپنے نفس کو خوش کرو، بیوی کو خوش کرو. شوہر بیوی کی طرف دیکھتی ہے، بیوی شوہر کی طرف کہ بھئی یہ خوش رہیں. پھر جو ہے رشتہ دار آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہے. بہرحال واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. الم یعلموا، اب دوسری آیت الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ نہیں جانتے، کیا ان کو علم نہیں ہے انہ کہ بے شک من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، حادہ، فإن لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، زبردست رسوائی ہے. اب ظاہر ہے سامعین کرام ایک بات جو ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی اس کے لیے نار جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا. اب دیکھیں ادھر اگر اپنے امیدوں اور خوش فہمیوں پہ آپ نظر ڈالیں تو ہماری خوش فہمی، ایک خوش فہمی تو یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بھی کسی مائی کا باپ ہمیں اسلام سے نہیں نکال سکتا. ہاں ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے سے بظاہر آپ کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اور نہ کسی کو اس کے اعمال کی وجہ سے یعنی الزام دینا چاہیے کہ تم ایسے ہو ایسے ہو. جو بھی ایک بات یاد رکھیں، جو بھی کلمہ گو مومن مسلمان ہے، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہ فتوے تو اللہ تعالیٰ لگاتا ہے کہ اے ایمان والو تم مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہ فتوے تو حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے حقیقت کہ کس کا ایمان کس درجے پہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لیکن میں آپ کو بات کر رہا تھا ہماری خوش فہمیوں کو آپ دیکھیں. خوش فہمی ایک تو یہ ہے کہ بھئی میں تو کلمہ گو ہوں، پھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر میں روزے رکھ رہا ہوں، پھر میں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے. اچھا اب انہی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اور یہ ترجیح جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی، اس کو دل میں ڈال لیا، دنیا کو ترجیح دے دی، تو یہ کافر ہے قرآن کی روح سے.
وَوَيْلٌ سورہ ابراہیم نکال کے دیکھ لیں آیت نمبر 2-3. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، خرابی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے. کون ہے کافر؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مقابلے میں، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یستحبون الحیات، لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں. قرآن تو حق ہے نا، میں اگر جو کوئی بھی ہوں، لیکن آپ کو تو میں قرآن کی آیت، آپ قرآن کھول کے سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3، قرآن تو ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب قرآن پہ کی بات پہ تو آپ یقین کریں نا، میری بات کو تو چھوڑ دیں. تو قرآن کی بات کیا ہے کہ جس نے بھی آخرت کو چھوڑ کے دنیا سے لو لگا لی، دنیا دار بن گیا اور دنیا کو دل میں جگہ دے دی، یہ کافر ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بالکل واضح الفاظ ہیں، اس میں مزید کسی تشریح دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں آپ دیکھیں، اب یہ آیت کے مخاطبین جو ہیں یہ مومن ہیں. مضمون آپ دیکھیں منافقوں کا چلا آ رہا ہے، اور منافق انسان جو ہے، منافق جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو دنیا دار ہے وہ منافق ہے، جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصود و معبود و محبوب نہیں ہے، بلکہ دنیا اس کی خوشی اور خفگان کی وجہ ہے. لوگوں سے وہ دنیا کی وجہ سے برتاؤ کرتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بیوی جو ہے ناراض ہے، شوہر سے ناراض ہے، نہ بول رہی ہے، نہ اس کو کھانا دے رہی ہے، نہ کوئی بھئی کھانا رکھا ہے جاؤ کھا لو، مثال کے طور پہ جاؤ پانی پی لو جا کے، نہ بول رہی ہے، نہ عزت کر رہی ہے اس کی بیوی جو ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ تو اس نے اپنی رضامندی چاہتی ہے، اب اس کی رضا، کوئی بھی رضا پوری نہیں ہو رہی، تو شوہر کو پھر یعنی باطنی طور پہ وہ لات مار کے کہتی ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بس جو ہوں میں ہی ہوں. یہ میں ایک بیوی کا تذکرہ نہیں کر رہا، تمام عالم اسلام کی جو عورتیں ہیں بہت کم اس میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، کیا بیویاں اور کیا شوہر، یہ میری بات نہیں ہے سامنے کرام، میں تو تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں. اللہ ہمارا مقصود و مطلوب محبوب نہیں ہے، دنیا ہی ہماری خوشیاں اور غم ہیں. آپ دیکھیں یعنی غم پہ ہم کتنی غم مناتے ہیں، اور پھر خوشیوں میں جو ہے بس وہ آپ کو دیکھیں، ڈی جے والے کو بلانا ضروری ہے. بھائی ڈی جے والے کو بلاؤ، اور اس کے بغیر تو یہ فنکشن ہو ہی نہیں سکتا. ڈی جے کے بغیر اسٹیج سجاؤ، پھول لگاؤ، اور یہ کرو وہ کرو، یہ ساری چیزیں سوائے ڈی جے کے. اور شادی کی جو بعض باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہم نہ کریں یا اس کی کوئی ممانعت ہے. ہاں میوزک جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، باقی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے، میں تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس سے ایک تماشا بنا لیا ہے، دنیا سے ایک تماشا بنا لیا ہے اور اس کو جی میں ڈال دیا ہے. تو بہرحال آپ خود اندازہ لگائیں، میں تو زیادہ اس کی وہ نہیں کرتا. یہاں صرف ایک بات سن لیں آپ، ہم تو یہ امیدیں یہ ہیں کہ بھئی دوزخ گناہوں کی سزا پا کے ہم جائیں گے جنت میں، جتنے بھی گناہ گار ہوں، یہ خیال ہے، جتنے بھی گناہ گار ہوں جیسے بھی ہوں دوزخ میں جائیں گے، اور کچھ عرصہ بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومنوں کو، مومن خطاب جو ہے یہاں مومنوں سے ہے. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. تو یہ خوش فہمیاں، اصل میں بات یہ ہے کہ دھوکہ یہ شیطان کا کام ہے. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، وہ ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے. بھئی کلمہ تو پڑھا ہوا ہے تم نے، اب جس طرح چاہے مرضی گزارو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ کس کی کریں گے؟ نیکوکاروں کی دیں، وہ تو گناہ گاروں کی کریں گے. کرتے رہو گناہ، تمہیں کیا پرواہ ہے، حضور شفاعت کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں شیطانی وہ ہیں، شیطانی امیدیں ہیں، ایسا بات نہیں ہے.
قرآن حق ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن علم ہے، قرآن کے علاوہ سب کچھ جھوٹا ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ، جس نے مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ، اور اب مخالفت کیا ہے کہ بھئی اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین کے مطابق زندگی گزارو، میرا تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمارا محبوب ہے، ہم تو اللہ کو مقصود بنانے کے لیے انکاری ہیں سامعین کرام۔ بھئی یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تمہاری باتیں۔ بعض لوگ جو ایسی میں باتیں کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں یار تمہاری باتیں تو مجھے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آتے ہیں لوگ بعض درس میں آتے ہیں، پھر جو ہے چلے جاتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو ایک ہی بات ہے، تم تو یہی باتیں کرتے رہتے ہو، یہ تو ہماری سمجھ، کبھی روح کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا، تو وہ پھر آخر چلے جاتے ہیں، درس سے چلے جاتے ہیں ناراض ہو کے، ظاہر ہے ان کو کوئی اٹریکشن نہیں لگتی۔ تو بہرحال یہ مخالفت کا راستہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ، یہ ان لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں یہ جہنم میں لے جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ یہ اس آیت کا معنی ہے اور مفہوم ہے۔ اور آج آخری بات میں کہہ رہا ہوں، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن دنیا دار ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا۔ تو یہ بات سامعین کرام ذرا خوب سوچ لیں۔ اب میں تلاوت کروں گا آپ کے سامنے، اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سنا دیجئے۔ یحلفون باللہ لکم، اے مسلمانوں، یہ منافقین جو ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول، احق ان یرضوہ، ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کریں، کہ وہ اسے راضی کریں، ان یرضوہ، کہ وہ اسے راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہیں۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ،
کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ایک تو سامعین اکرام یہاں ہم یہ بات تھوڑی سی ضمنی طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ جو ہے، ہمارا یقین تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، یعنی جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ باطن ہی حقیقت ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ فانی چیزیں ہیں، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، اصل وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ وہ ظاہر تو ہے لیکن باطن بھی ہے، تو ہمارا یقین باطنی چیزوں پر نہیں ہوتا، اور باطن ہی اصل میں حقیقت ہوتی ہے۔ تو اور باطن جو ہے اس میں پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ جس پہ آپ وہ یعنی کوئی شک و شبہ کر سکیں۔ یہاں ہمارا یقین تو یعنی باطنی اشیاء پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ پہ نہیں ہے، اللہ کی امداد پہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور بس اپنی محنت کے بل بوتے پر یا جو کچھ بھی کہتا ہے کہ بھئی بس میں ہوں تو میں کچھ کروں تو ہو جائے گا، ورنہ یعنی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن کرتے اعتماد نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ میں نار جہنم کی بات کر رہا تھا کہ نار جہنم کی آگ تو آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے، ہم اس آگ کا تصور نہیں کر سکتے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں تو یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو وہ یعنی قرآن میں تو اس کی وضاحتیں ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ جلتے چولہے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، یا اگر آپ کو کوئی 50 لاکھ دے اور ایک الاؤ جلا کے آپ کو کہے کہ بھئی تم اس میں کود جاؤ، تو آپ کبھی نہیں کودیں گے، لیکن چند پیسوں کے لیے آپ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اور یعنی بہرحال دنیا کو قربان ترجیح دے دینا آخرت پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم کی آگ کا سودا کر رہے ہیں۔ تو فَإِنَّ لَهُ نار جہنم کی میں بات کر رہا تھا، 2-3 منٹ میرے پاس ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی چیز پہ ہمارا یقین اور وہ نہیں ہے۔ جنت کی اگر نعمتیں بیان کر رہے ہیں تو بعض لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ زبانی طور پہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو کچھ ایسا خیال نہیں کرتے کہ ہاں یہ تو بڑی نعمت ہے، یا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یا اس کا قرب ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہم اسے چندہ اہمیت نہیں دیتے، اس کے بارے میں اس کے علاوہ ہم دنیا کو اہمیت دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم واقعی جو ہے ایک حقیقت ہے، یہ تو ہمیں جب پتہ چلے گا، ابھی تو پردے پڑے میں ہماری نظر کے سامنے جو ہیں پردے پڑے میں، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا، اور وہ جو جس طریقے سے ایسے لوگوں کو مارا جائے گا قبر میں، تو اس کی چیخیں جو ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس کی چیخیں جو عذاب قبر ہوتا ہے، اس کی چیخیں ثقلین کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پردے ہٹ جائیں گے، اور پھر ہمیں افسوس تو ہوگا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ شرمندہ تو ہوں گے، لیکن پھر کچھ علاج نہیں ہوگا۔ تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے نار ہے جہنم کی، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور یہ مسلمانوں کے بارے میں جو بظاہر مسلمان ہیں، یہ نوٹ کر لیں، آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ الفاظ کس کے بارے میں، یہ یعنی ہمیشہ کی جہنم، یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ منافق ہیں۔ اور منافق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، دل میں دنیا ہوگی۔
ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. They swear to you by God to please you, but it is more proper for them to please God and His Messenger if they are believers. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Do they not know that whoever opposes God and His Messenger will have the fire of hell, abiding in it forever? That is the supreme disgrace. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔